اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا اور درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ جل وعلا کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع سیدھا راستہ۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر ہمیں خود اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا۔ رب العالمین نے فرمایا جب میری بارگاہ میں دعا کرنی ہے تو پھر اس طرح دعا کرنی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، یا باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ راتری بغیر سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نبیوں کو بھی مانے اور ولیوں کو بھی مانے۔ جو نبیوں اور ولیوں سے محبت کرے، ان کو مانے، ان کو بھی مانا جائے۔ آج ایک المیہ گئے، کوئی نبوت کی بہار کو نہیں مانتے اور کوئی جو ہے وہ ولایت کی بہار کو نہیں مانتے۔ اب آپ کی بتائیں جو بہاروں کا دشمن ہو وہاں پر بہار کیسے آ سکتی ہے؟ جو بہاروں کا ہی دشمن بن جائے، جو بہاروں سے پیار نہ کرے، بہاروں سے محبت نہ کرے، وہاں پر بہار کیسے آ سکتی ہے؟ وہاں تو خزاں ہی ہو سکتی ہے نا۔ جب بندہ بہار سے محبت کرتا ہے تب ہی وہاں پر بہاریں آتی ہیں۔ اور یہ بابرکت مہینہ جو ہے ربیع الثانی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ساتھ نسبت رکھنے والا مہینہ گیا۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان ہے کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو ہم حضور کا جشن مناتے ہیں، حضور کی یاد میں محافل سجاتے ہیں، حضور کے آنے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی منائی وہ ربیع الثانی میں حضور غوث پاک کا بھی جشن منائے گا، حضور غوث پاک کا بھی ذکر کرے گا۔ جس نے ربیع الاول میں حضور کی آمد کا جشن نہیں نہ منایا، جس کو حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہے، اس کو حضور غوث پاک کے ذکر کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ ذات عظیم ذات ہے۔ اگر ہم حضور کا ذکر کر لیتے ہیں تو تمام انبیاء کرام کا ذکر ہو جاتا ہے۔ جب حضور کا ذکر کر لیتے ہیں سارے انبیاء کا ذکر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ تاج دار ختم نبوت ہے، وہ انبیاء کے سردار ہیں۔ جب سردار کا ذکر کر لیا جائے، سردار سے پیار کر لیا جائے، سردار سے محبت کر لی جائے تو اس سے نیچے والے جو ہوتے ہیں ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ جب ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، سمجھے حضور کا ذکر کرنا سارے انبیاء کا ذکر کرنا ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، تمام اولیاء کرام کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ جب ہم حضور غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں نا، جب ہم حضور غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں تو تمام ولیوں کا ذکر ہو جاتا ہے، تمام اولیاء کرام کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس سے پیار ہوتا ہے، بندہ اس سے محبت اور پیار کی باتیں کرتا گئے، اس کے ذکر کی باتیں کرتا گئے، اس کی تعریفیں کرتا گئے، جہاں پر بھی بیٹھا ہو اس کی باتیں ہوتی گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من احب شیئن اکثر ذکر کو، بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا اکثر اسی کا ذکر کرتا گئے، اکثر اسی کا ذکر کرتا گئے، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، محفل میں ہو، جہاں بیٹھا ہو، جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے پیار ہو جاتا ہے، جس کی محبت کو دل میں جگہ دے دی جاتی ہے، پھر وہ جہاں بھی ہو اس کا ذکر لازمی کرتا گئے کہ میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ اب جو محبت کرے حضور سے، جو محبت کرے حضور سے، جو پیار کرے حضور سے، تو عشق کرے حضور سے، جہاں پر بھی بیٹھے گا، جہاں پر بھی جائے گا، جس محفل میں جائے گا، حضور کا ذکر لازمی کرے گا۔ اور جو ذکر اولیاء کرام سے کرے، جو ذکر اور محبت اولیاء کرام سے کرے، جو پیار اولیاء کرام سے کرے، جو عشق اولیاء کرام سے کرے، جیسی ہی محفل ہو، جہاں پر بھی ہو، وہاں پر اولیاء کرام کا وہ ذکر ضرور کرے گا۔ اور اگلے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، سرکار فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے نا کل قیامت کے دیہاڑے اس کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دیہاڑے اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ کل قیامت کے دیہاڑے اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مائیت میں کھڑا کر دے، حضور کی اقتداء میں کھڑا کر دے اور اپنے پیاروں کی اقتداء میں کھڑا کر دے، تو پھر آج ان سے دنیا پہ رہ کر محبت کرنا ضروری ہے، ان سے پیار کرنا ضروری ہے۔ اگر ان سے محبت کریں گے، اولیاء کرام سے، انبیاء کرام سے محبت پیار کریں گے، تو کل قیامت کے دیہاڑے ان کا دیدار بھی ہو جائے گا، ان کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ دیدار تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن جب ان سے پیار کر کے ان کی محبت دل میں رکھ کے جائیں گے نا، کل قیامت کے دیہاڑے حضور دور سے دیکھ کر فرمائیں گے اور میرے غلام دنیا پہ تم مجھ سے پیار کرتا رہا، آج میری باری ہے، قیامت کے اندر اس اہل محشر کے اندر ساری جو ہے اختیارات میرے پاس ہے، تو مجھ سے پیار کر کے آیا، آج اس جگہ پر تجھ سے میں پیار کرتا ہوں۔ حضور فرمائیں گے تو مجھ سے پیار کر کے آیا، اس کا نتیجہ اور اس کا اجر تجھے یہ عطا فرماتا ہوں کہ تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اگر اس انداز سے دنیا سے ہم رخصت ہوئے کہ حضور کی محبت بھی دل میں ہو اور اولیاء کرام کا پیار بھی دل میں ہو، تو کل قیامت کے دیہاڑے انبیاء کرام کی محبت اور اولیاء کرام کی محبت جو ہے نا وہ ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اگر میری بارگاہ میں دعا کرنی ہو تو اس طرح دعا کرنی ہے، یا باری تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کروڑا لوگ ہیں جو اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ بیمار ہیں شفا دے دے، مولا تنگ دست ہیں تنگ دستی کو دور فرما دے، مولا بدحال ہو گئے ہمارے حالات پر رحم فرما، مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہمیں عطا فرما دے، بیمار ہو گئے مولا شفا عطا فرما دے، مولا اولاد نہیں ہے اولاد نرینہ عطا فرما دے، بیٹی کی رحمت سے نوازے، بیٹے کی نعمت سے نواز دے۔ ہم اس طرح دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ساری دعائیں بعد میں سب سے پہلے یہ دعا کیا کرو، اور اس دعا کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل فرما دیا، قرآن کے اندر اس دعا کا ذکر کر دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس طرح دعا کرو کہ یا باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہدایت مل گئی سمجھو اولاد بھی مل گئی، جب ہدایت مل گئی تمہیں شفا بھی مل گئی، جب ہدایت مل گئی مال و دولت بھی مل گیا، جب شفا مل گئی ہدایت مل گئی پھر تمہیں سمجھو کہ ایمان کی سلامتی بھی مل گئی، جب ہدایت مل گئی دنیا بھی سنور گئی آخرت بھی سنور گئی، اولاد مل گئی دولت مل گئی شہرت مل گئی، لیکن ہدایت نہ ملی تو اس شہرت کو کیا کریں گے، اس ہدایت کو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس پیار محبت کو کیا کریں گے، اس علم کو کیا کریں گے جب ہدایت ہی نہ ملی۔ ہدایت ضروری ہے، جب ہدایت مل جائے گی تو سب کچھ مل جائے گا۔ اس طرح دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سیدھا راستہ ہے کون سا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا مولا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام کن پر ہوا؟ انبیاء کرام پر بھی انعام ہوا، اولیاء کرام پر بھی انعام ہوا، شہداء پر بھی انعام ہوا، اور صدیقین پر بھی اپنا جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت کو انعام ہوا۔ اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا سیدھا راستہ ان لوگوں کا
سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب بھی تھوڑا سا اشکال تھا کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا، وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر فرما دیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا جو انعام یافتہ لوگ ہیں نا وہ یہ ہیں، وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ یہ جماعتیں ہیں جن کو میں نے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ سیدھی راہ ہے، اگر تم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو گے نا، ان کی محبت اپنے دل میں رکھ لو گے، ان کا پیار اپنے دل میں رکھ لو گے، ان کی محبت اور مودت کو اپنے سینوں میں جگہ دو گے، تو سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام ہدایت کی تبلیغ کرتے رہ گئے، سیدھا راستہ دکھاتے رہ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے، حضور کے تشریف لانے سے پہلے حضرت عیسیٰ تک انبیاء کرام زیادہ تھے اور اولیاء کرام کم تھے۔ انبیاء زیادہ آئے اور اولیاء کرام کم آئے، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی، حضور تنہا آئے، حضور تاجدار ختم نبوت بن کے آئے، آخری نبی بن کے آئے، اور حضور کے بعد جو گئے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے انبیاء آئے، تبلیغ کرتے رہ گئے، سیدھی راہ دکھاتے رہ گئے، اور حضور صرف ایک تشریف لائے، حضور کے بعد نبی بھی کوئی نہیں۔ تو پہلے تو انبیاء تبلیغ کرتے رہے، سیدھی راہ دکھاتے رہے، اب حضور کے بعد نبی بھی نہیں ہے تو تبلیغ کون کرے گا؟ سیدھی راہ پہ چلائے گا کون؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء تبلیغ کرتے رہ گئے، اب میری امت کے اندر میرے اولیاء تبلیغ کریں گے، میرے اولیاء کرام تبلیغ کریں گے۔ پہلے انبیاء کرام کی موجودگی میں ولی کم تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ختم نبوت ہو گئی، نبوت کا خاتمہ ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ تبلیغ ہے نا، سلسلہ ہدایت ہے وہ انبیاء کرام کے ہاتھ میں گئے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے اندر اولیاء کرام بہت زیادہ گئے، پہلے سینکڑوں میں تھے، سابقہ انبیاء کرام کی امتوں میں سینکڑوں میں تھے، لیکن اب حضور کی امت کے اندر کروڑوں میں اولیاء کرام موجود ہیں، موجود ہیں، اور قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے، قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے۔ اور ان اولیاء کرام کے اندر ایک اللہ کا ولی ایسا جو تمام ولیوں کا سردار گئے، تمام ولیوں کا سردار گئے، جن کا نام ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ کے تعالی علیہ، جو داتا صاحب کے بھی پیر ہیں اور حضور غوث پاک کے بھی پیر ہیں، حضور داتا صاحب رحمت اللہ کے تعالی علیہ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ کے تعالی کے مریدوں کے مرید ہیں، مریدوں کے مرید ہیں۔ ایک دن حضور سید جنید بغدادی رحمت اللہ کے تعالی علیہ تشریف فرما تھے، سر کو جھکایا، مراقبے کے اندر چلے گئے، مراقبے کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد فوراً سر اٹھایا، سر اٹھاتے ہی اونچی بات سے کہنے لگے قدمہ علی رقبتی، آپ کا قدم میری گردن پر۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا قدمہ علی راسی، آپ کا قدم جو ہے میرے سر پر۔ پھر آگے کہتے ہیں قدمہ علی قلبی، آپ کا قدم جو ہے میرے سینے پر۔ مراقبے میں تھے، فوراً سر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور 3 جملے بول دیے۔ مریدین بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ مراقبے سے سر اٹھایا، آنکھیں کھولی، اپنے 3 جملے بول دیے کہ آپ کا قدم میرے جو گردن پر بھی گئے، آپ کا قدم میرے سینے پر بھی گئے، سر پر بھی گئے، میرے دل پر بھی گئے، تو کس سے آپ بات کر رہے گئے؟ حضور سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ کے تعالی، حضور غوث پاک کے پیر صاحب، 100 سال قبل کی یہ بات ہے، حضور غوث پاک کے آنے سے 100 سال قبل کی پہلے بات ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ عراق کے ایک
علاقہ کے اندر ایک روحانی شخصیت آئے گی، ایک اللہ کا ولی آئے گا جس کا نام جو ہے وہ عبد القادر ہوگا، لقب محی الدین ہوگا، اور اس کی یہ شان ہوگی کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے ولایت عطا فرمائی ہے نا، وہ ولایت حضور غوث پاک کے قدم کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ حضور غوث پاک کا قدم جس ولی کی گردن پر آ جائے گا اس کی ولایت قبول ہوگی، اور جو حضور غوث پاک کے قدم کو تسلیم نہیں کرے گا اس کی ولایت رب کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو میں نے جب مراقبے میں اپنے آپ کو ڈالا، مراقبے میں گیا، سر کو جھکایا، تو مجھے وہ منظر نظر آیا کہ حضور غوث پاک کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ جس ولی کی گردن پر حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی کا قدم مبارک ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی ولایت کو قبول فرمائے گا۔ میں نے کہا میں اس کا وقت تو نہیں پاؤں گا، اس کا دور تو نہیں پاؤں گا، لیکن میں نے دیکھ لیا، میں نے 100 سال پہلے ہی تسلیم کر لیا کہ اے غوث اعظم آپ میرے مرید ہوں گے، لیکن ولایت کی سند آپ نے دینی ہے۔ میں نے آپ کے قدم کو اپنی گردن پر بھی تسلیم کیا، اپنے سر پر بھی تسلیم کیا، اور اپنے قلب پر بھی تسلیم کر لیا گئے۔ یہ شان گئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ اور آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتے، نہیں جی حضور کو تو علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام سید الطائف جنید بغدادی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 100 سال قبل یہ بات بیان فرما رہے گئے کہ وہ آئیں گے، ان کا مقام یہ ہوگا، ولایت کی سند وہ دیں گے، جن کی گردن پر ان کا قدم آ جائے گا وہی ولی ہوگا، وہی ولی ہوگا۔ میں نے کہا 100 سال قبل اگر حضور کے امتی جنید بغدادی یہ بات بتا سکتے ہیں، یہ بشارت دے سکتے ہیں کہ غوث اعظم کا عبد القادر جیلانی کا مقام یہ ہوگا، تو ذرا سوچئے حضور کے علم کا مقام کیا ہوگا، حضور کے علم کا مقام کیا ہوگا۔ اور حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ کی تعالی علیہ جوانی کا عالم تھا، سفر میں تھے، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تھی، نہر کے کنارے جا رہے تھے، بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی، سیب نظر آیا، نہر سے سیب کو نکالا اور کھا لیا۔ جب آدھا سیب کھایا نا تو اندر سے تقوی نے آواز دی، اندر سے ضمیر بولا، جو اندر مفتی تھا نا وہ بولا، اے ابو صالح جنگی دوست، سیب آ رہا تھا، تو نے بغیر اجازت ہی کھا لیا، بغیر اجازت ہی کھا لیا۔ شرعی مسئلہ ہے، اگر اس طرح کی تھوڑی سی اماؤنٹ والی چیز اگر اس کو کھا لیا جائے اور اس کا مالک بھی کہیں دور دراز تک نہ نظر آئے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جو اولیاء کرام ہوتے ہیں نا وہ فتوے پہ نہیں، وہ تقوی پہ چلتے ہیں۔ فتویٰ تو بہت بعد میں آتا ہے نا، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ تقوی پہ عمل کرتے ہیں۔ اندر سے تقوی نے آواز دی، اندر سے اپنے مفتی نے آواز دی، ابو صالح جنگی دوست فتویٰ کہتا ہے ٹھیک ہے کھا لیا، کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو تو نے سیب کھایا تقوی اس کی کسی کی اجازت نہیں دے رہا، تو نے آدھا سیب کھایا جس کا یہ سیب ہے، اس مالک کو ڈھونڈ، اسے معافی مانگ۔ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ کے تعالی نہر کے کنارے جہاں سے سیب آ رہا تھا اس سمت چل پڑے، میلوں میل سفر کیا، آگے گئے، نہر کے پاس یہ باغ تھا سیبوں کا، اور ایک سیب کی جو ٹہنی تھی نا وہ نہر کے اوپر تھی اور سیب بھی لگے ہوئے تھے۔ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ کے تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس ٹہنی کا، اس درخت کا سیب ہے جو میں نے کھایا۔ اب اس باغ کے مالک کا پوچھنا شروع کر دیا، اب اس باغ کا مالک بھی مل گیا۔ جب باغ کا مالک ملا تو اس دہلیز پر جا کے پہنچے، دستک دی تو اندر سے خوبصورت تصویر سامنے نظر آئی، بزرگ حضرت سامنے نظر آئی، باری سفید بال، نورانی چہرہ سامنے نظر آیا۔ تو کہنے لگے کہ حضور گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں فلاں جگہ پہ تھا اور آپ کے باغ کا ایک سیب نہر کے اندر بہتا آ رہا تھا، مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے سیب کا پکڑا کھا لیا، جب آدھا کھایا نا تقوی نے اجازت نہیں دی کہ بغیر اجازت تو پورا سیب کھائے اور بغیر معافی مانگے تو زندگی گزار دے۔ حضور وہ باغ آپ کا ہے؟ جی وہ باغ میرا ہے۔ حضور معافی عطا فرما دیجیے، حضور معافی عطا فرما دیجیے۔ وہ آگے جو بزرگ تھے ان کا نام غیر تھے سیدنا عبداللہ سومعی رحمت اللہ کے تعالی علیہ، حضور عبد القادر جیلانی کے نانا جی جو بننے والے تھے، نانا صاحب۔ اب وہ صاحب
علم تھے، صاحب تقویٰ تھے، اور صاحب دل تھے، دل پر نظر ڈال کے دیکھ لیتے کہ اس کے دل کے اندر کیا چیز ہے اور یہ کس مقام پر پہنچا ہوا. آگے بھی بزرگ، یہ بھی اللہ کا ولی، وہ بھی اللہ کا ولی. حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ کے تعالیٰ پر ایسے معافی نہیں ملنے، ایسے معافی نہیں ملنی. حضور حکم فرمائیے جو بھی آپ شرط لگائیں کہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آدھے سیب کی معافی دے دیجیے، معافی دے دیجیے، میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا، اب معافی لے کے جاؤں گا. حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 شرطیں ہیں، اگر ان دونوں شرطوں کو قبول کرتے ہو، عمل کرتے ہو، تو پھر میں اس سیب کی معافی تجھے دے دوں گا. اگر نہیں کرو گے تو پھر کل قیامت کے دیہاڑے پکڑ بھی ہو سکتی ہے، معافی نہیں دوں گا میں، کل قیامت کے دیہاڑے بھی پکڑ ہو سکتی ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی کہ والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ کے تعالی عرض کرتے ہیں حضور حکم فرمائیے کون سی شرط ہے؟ حضرت عبداللہ سومی فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ میرا باغ ہے، جس باغ کا آپ نے سیب کھایا نا، اس باغ کی 12 سال آپ نے باغبانی کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، اس باغ کی کھیتی باڑی کرنی ہے 12 سال تک. ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ کے تعالی عرض کرتے ہیں حضور قبول ہے. 12 سال باغبانی کی، 12 سال اس اپنا باغ کو دیکھتے رہ گئے، اس کی حفاظت کرتے رہ گئے. جب 12 سال گزرے نا تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ کے تعالی کے بارگاہ میں آگے حضور 12 سال گزر چکے، 12 سال میں نے آپ کے باغ کی باغبانی کر لی، 12 سال میں نے آپ کے باغ کی رکھوالی کر لی ہے حضور، اب اگلی شرط فرمائیے کون سی ہے؟ اگلی شرط بتانے سے پہلے حضرت عبداللہ سومی فرماتے ذرا جاؤ، 12 سال عرصہ گزر گیا، 12 سال کے اندر اگر پاکستانی ملازم ہوتا تو پتہ نہیں کیا تہس نہس کر دیتا، کیا کچھ کر لیتا، اس باغ سے کتنے محلات بنا لیتا چوری. لیکن ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ کے تعالی 12 سال گزارنے کے بعد جب ان بزرگ حضرت عبداللہ سومی کے پاس آئے نا تو بابا جی فرماتے ہیں جاؤ اس باغ سے کچھ سیب لے کے آؤ. حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ کے تعالی نے جب حکم دیا نا تو ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ کے تعالی گئے باغ سے نا، 12 سالوں کے اندر ایک سیب بھی توڑ کر نہیں کھایا، ایک سیب بھی توڑ کر نہیں کھایا. کیوں؟ آدھا سیب کھایا تھا 12 سال مجھے نوکری کرنی پڑی، آدھا سیب کھایا تھا 12 سال ملازمت کرنی پڑی. اگر باغ کی باغبانی کرتے ہو، دیکھ بھال کرتے ہو، اب سیب کھا گیا، 1 نہیں 2 نہیں 4 کھا گیا، پتہ کتنے سال مجھے ملازمت کرنی پڑے گی، مجھے پتہ اس کا کیا حساب دینا پڑے گا. حضرت عبداللہ سومی فرماتے ہیں باغ میں سے جاؤ کچھ سیب توڑ کے لاؤ. سیب توڑ کر نا ابو صالح جنگی دوست جب بزرگوں کے پاس جاتے ہیں نا تو عبداللہ سومی رحمۃ اللہ کے تعالی سیب کھاتے ہیں، سیب پھیکے ہوتے ہیں، سیب پھیکے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ سومی فرماتے ہیں ابو صالح جنگی دوست سیب توڑ کے اپنا چیک کر کے نہیں لائے، آپ کو 12 سال باغبانی کرنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ میٹھے کون سے پھیکے کون سے ہیں. حضرت ابو صالح جنگی دوست فرماتے ہیں کہ حضور آپ نے باغبانی کرنے کا کہا تھا، آپ نے دیکھ بھال کرنے کا کہا تھا، کھانے کا نہیں کہا تھا. رب کعبہ کی قسم ہے 12 سالوں کے اندر میں نے ایک سیب توڑ کر چیک بھی نہیں کیا. اللہ اکبر. زندہ آباد. حضور میں نے 12 سالوں کے اندر ایک سیب بھی توڑ کر چیک نہیں کیا. جب یہ بات ہو گئی نا تو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، پہلی شرط آپ نے مکمل کر لی. دوسری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کا رشتہ تو کرنا ہے، تو آپ آ گئے، اس موقع سے فائدہ مجھے اٹھانا چاہیے. اب اس میری بیٹی سے آپ کو شادی کرنی پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا. اب وہ میری بیٹی ہے اس انداز کی، وہ آنکھوں سے نبینی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، یہ اس کی کنڈیشن ہے، یہ صورتحال آپ کو اس کی شادی کرنی پڑے گی. حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ کے تعالی تھوڑے سے رکے، سوچا اور عرض کی، سوچنے لگے بیوی تو بندہ لاتا ہے اپنی خدمت کے لیے کہ گھر جو ہے وہ امن کا گوارا بنے اور گھر کے اندر سکون ہو، اب تو مجھے پھر اس کی خدمت کرنی پڑے گی پوری زندگی. ہاں کر دی حضور، یہ بھی شرط مجھے قبول ہے. نکاح طے پا گیا، نکاح ہو گیا اور حضرت ابو صالح جنگی دوست کو کمرہ بھی الگ دے دیا گیا. آدھی رات گزری، آخری پار میں ایک نکاح پوش عورت سالم الاعضاء
ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ کے تعالی کے کمرے میں آ جاتے گئے. ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ کے تعالی علیہ عبادت کر رہے گئے. جیسے کہ سلام پھیرا دیکھا تو بڑی خوبصورت عورت کھڑی گئے, خوبصورت عورت کھڑی گئے. ایک نظر دیکھا, آنکھیں جھکا لی, پھر ساری آدھی رات جو رہ گئی تھی پوری رات نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, پوری رات نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, کیونکہ جو شرطیں, جو صورتیں, جو احوال بتائے گئے تھے وہ صورتیں تو نہیں تھی, وہ چیز تھی نہیں اس عورت کے اندر. یہ تو سالم الاذا تھی, بڑی خوبصورت تھی. ساری رات روتے رہ گئے, رات کو گزار دی. صبح نماز پڑھنے گئے نا, فجر کی نماز پڑھنے واپس آ رہے گئے تھے تو آپ کے سسر بھی ساتھ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابو صالح جنگی دوست ذرا بتاؤ پریشان کیوں ہو, وجہ کیا ہے؟ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ کے تعالی سے کرتے گئے, ابا جی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو شکل و صورت, جو انداز اپنی بیٹی کا بتایا تھا وہ تو مجھے نظر نہیں آئی, لیکن آدھی رات کا پہر تھا, میں نماز پڑھ رہا تھا, عبادت کر رہا تھا, جیسے ہی سلام پڑھا بڑی خوبصورت عورت میرے سامنے نظر آئی. میں نے ایک نظر دیکھا, دوسری نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, کہیں دوسری نظر بھی اٹھا کے دیکھو تو کہیں پھنس نہ جاؤں, اس کا حساب نہ مجھے دینا پڑ جائے. حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ کے تعالی فرماتے گئے, ابو صالح جنگی دوست وہ اجنبیہ نہیں, وہ آپ کی منکوحہ میری بیٹی تھی, وہ آپ کے منکوحہ گئے, آپ کی زوجہ گئے, وہ میری بیٹی گئے. حضور یہ کیا بات ہو گئی, آپ نے تو یہ کنڈیشنیں اس کی بتائی تھی, یہ اس کی صورتحال بتائی تھی کہ اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے, وہ سنتی بھی نہیں ہے, وہ دیکھتی بھی نہیں ہے, وہ بول بھی نہیں سکتی, وہ چل بھی نہیں سکتی. حضور یہ تو سالم الاذا تھی. حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ کے تعالی فرماتے ہیں ابو صالح جنگی دوست جو آپ سمجھے تھے وہ چیز نہیں تھی, جو آپ سمجھے تھے نا وہ چیز نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے بتایا سچ بتایا تھا. جو میں نے کہا نا کہ وہ بول نہیں سکتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی میری بیٹی نے غیر محرم سے, غیر مرد سے بات نہیں کی. اس انداز سے وہ گونگی گئے, اس انداز سے وہ بول نہیں سکتی. جو میں نے کہا نا کہ وہ سن نہیں سکتی, وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ غیر محرم کی آواز کبھی میری بیٹی کے کان میں نہیں آئی. اس انداز سے وہ بغیر سنتی گئے, وہ سن نہیں سکتی, وہ بہری گئے. جو میں نے کہا نا وہ دیکھ نہیں سکتی. فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میری بیٹی نے کبھی غیر محرم پر نظر بھی نہیں ڈالی, غیر محرم پر نظر ہی نہیں ڈالی. جو میں نے کہا تھا نا اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے, وہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی میری بیٹی کے ہاتھ غیر شرعی کاموں کی طرف نہیں اٹھے. جو میں نے کہا تھا اس کے پاؤں کام نہیں کرتے, ٹانگیں کام نہیں کرتی, وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب سے پیدا ہوئی اس گھر کے اندر ہی گئے, اس گھر سے باہر اس نے قدم نہیں نکالا, اس گھر سے اس نے قدم نہیں نکالا, اس گھر سے قدم نہیں نکالا. یہ صورتحال تھی. اس لیے میں نے کہا کہ وہ سنتی بھی نہیں ہے اور وہ دیکھتی بھی نہیں ہے, وہ بول بھی نہیں سکتی, اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کر سکتے, وہ اپنے لنگڑی پہ وہ چل بھی نہیں سکتی. اس لیے کہا تھا, لیکن جو آپ سمجھے وہ چیز نہیں تھی. یہ میری بیٹی پارساگ ہے, اللہ سے, اللہ کا خوف بھی رکھنے والی ہے, مصطفیٰ سے پیار کرنے والی بھی ہے, اور باشرہ بھی ہے, اور یہ آپ کی منکوحہ کی تھی, کوئی اجنبیہ نہیں تھی. اگر اس انداز سے ماں کا گیٹ اپ ہو اور اس انداز سے باپ کا گیٹ اپ ہو تو پھر غوث اعظم ہی پیدا ہوتے گئے. اور غوث اعظم ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتا, غوث اعظم بنایا نہیں جاتا, غوث اعظم اللہ کی عطا سے بنتا گئے, اللہ کی عطا سے بنتا گئے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو والدہ محترمہ ہے نا, ان کو نام ہے ام الخیر, نیکیوں کی ماں, ام الخیر نیکیوں کی ماں. حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے جو والد صاحب کا نام ہے ابو صالح, ابو صالح نیکیوں کا باپ. ماں جو ہے وہ نیکیوں کی ماں ہے, باپ نیکیوں کا باپ ہے. جب باپ کا یہ انداز ہو, یہ نام ہو, یہ کردار ہو, یہ مقام ہو, اور ماں کا یہ نام ہو, یہ کردار ہو, یہ مقام ہو, تو پھر اللہ رب العالمین اس گھر میں عبد القادر جیلانی کی پیدا فرماتا گیا, عبد القادر جیلانی کی پیدا فرماتا گئے. حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہوئی نا وہ رمضان المبارک, یکم رمضان المبارک ہوئی. حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی گئے, مادرزاد روزے رکھنے والے گئے, اور مادرزاد حافظ قرآن میں گئے, پیدا ہوئے حافظ قرآن, ٹھیک ہے, پیدا ہوئے روزے دار تھے. یکم رمضان کو پیدا ہوئے, سحری کا وقت دودھ پیا, سارا دن دودھ نہیں پیا, پھر افطاری کا وقت دودھ پیا, اور پورے محلے کے اندر مشہور ہو گیا, پورے محلے میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا, رمضان میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے, رمضان میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے. اور یہ بھی مشہور تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا نا اپنا محلے کے اندر, عورتوں کو مسئلہ پوچھنا تو کوئی وظیفہ لینا ہوتا تو حضور عبد القادر جیلانی کی اماں ام الخیر کے پاس آتی اور وظیفہ بتاتی تو کام ہو جاتا. اب رمضان المبارک ختم ہو رہا تھا, 29 رمضان تھی اور آگے 30 کا چاند, 30 کا دن چڑھنے والا تھا. تو ابر آلود تھا بادل, چاند نظر نہیں آیا, سارے بڑے پریشان تھے.
سارے بڑے پریشان تھے، چاند نظر ہی نہیں آیا، کیا 30واں روزہ گئے یا پھر رمضان کا 30واں روزہ یا شوال کا چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا۔ اب سارے بڑے پریشان تھے۔ محلے کے کچھ لوگ، کچھ عورتیں اکٹھی ہو کے حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اماں کے پاس آ گئے، پوچھنے لگے اماں ذرا بتائیے ہم بڑے پریشان ہیں، چاند نظر نہیں آیا، بادل چھائے ہوئے آسمانوں کے اوپر، آپ یہ فرمائیں کہ آج عبد القادر جیلانی آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ آج آپ کے بیٹے عبد القادر جیلانی نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ اماں ام الخیر فرماتی ہیں آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، میں فتویٰ دیتی ہوں کہ آج عید الفطر کا پہلا دن نہیں بلکہ رمضان کا 30واں روزہ گئے، 30واں روزہ گئے۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہے، ماں کے گود کے اندر رہ کر بھی، دودھ پینے کے وقت کے اندر بھی لوگوں کے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور لوگوں آج شوال کا چاند نظر نہیں آیا، میں نے بھی روزہ رکھا گئے، میری نظر وہاں تک جا رہی ہے جہاں تک آپ کی نظر نہیں جاتی، میں نے بادلوں کو کراس کر کے بھی دیکھ لیا، مجھے چاند نظر نہیں آیا، میں نے بھی روزہ رکھا، آپ بھی روزہ رکھو۔ آج رمضان کا 30واں روزہ گئے، جس اللہ کے ولی کی یہ حالت ہو کہ دودھ پینے کے وقت کے اندر بھی لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہو، ذرا سوچئے بچپن کا عالم یہ ہے تو پھر جوانی کے اندر کتنے لوگوں کو سنوارا ہوگا، پھر بڑھاپے کے اندر کتنے لوگوں کو سنوارا ہوگا۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جسم پر بڑا عظیم قیمتی جبہ لے کر رکھا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ اتنا قیمتی جبہ کیوں لے کر رکھتے ہیں؟ ولیوں کو تو اتنی قیمتی چیز کا سر لگاؤ ہی نہیں ہوتا، وہ تو گزارا کرتے ہیں، اللہ کی طرف ان کا لگاؤ ہوتا ہے، قیمتی چیزوں کی طرف لگاؤ ہی نہیں ہوتا۔ تو حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ رحمۃ اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قیمتی جبہ اس لیے نہیں پہنتا کہ لوگ مجھے عزت دیں، میری ٹھاٹ پاٹ لوگوں کے سامنے ہو، مجھے لوگ پروٹوکول دیں، نہیں، میں اس لیے قیمتی جبہ پہنتا ہوں کہ اگر کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے تو میں قیمتی جبہ اتار کے اسے دے دوں، اس کی ساری زندگی سکون سے گزر جائے، اس کی ساری زندگی سکون سے گزر جائے۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی قیمتی جبہ پہن کر جا رہے تھے، ڈاکو نے دیکھا کہ جبہ تو بڑا قیمتی ہے بھی بچہ، اسے جبہ میں چھین لیتا ہوں۔ ڈاکو جب قریب آیا نا، جبے کو ہاتھ ڈالا، قیمتی جبہ تھا، جبے کو ہاتھ ڈالا، کہنے لگا بچے جبہ اتار کے دے، جبہ اتار کے دے۔ اب ہاتھ ڈالا گیا تھا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضور عبد القادر جیلانی عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ہے تو ڈکیٹ، ہے تو چور، جبہ اتارنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، مولا جس طرح اس نے میرے جبے کو ہاتھ ڈالا نہ، مولا اس کا ہاتھ میرے دامن سے واپس نہ آ جائے، اس کو نہ اپنی راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ادھر سے اس نے جبے کو ہاتھ ڈالا، ادھر سے حضور عبد القادر جیلانی رب سے تار ملا لیتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہیں، مولا اب تیرے پیارے بندے کو اس نے ہاتھ ڈال کے لیا گئے، جبے کو پکڑ کے لیا گئے، مولا یہ پکڑنے کے بعد کہیں گناہوں کے اندر یہ نہ رہ گئے، مولا اس کو توفیق عطا فرما دے کہ یہ تیرے ولیوں کے صفوں میں آ جائے، تیرے ولیوں کے صفوں میں آ جائے۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی کی اس دعا کی برکت سے، رب کے حضور عرض کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس ڈکیٹ کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ وہ تھا ڈکیٹ، لیکن جب حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی کی نظر پڑ گئی تو اللہ رب العالمین نے اس کو ولی کامل بنا دیا، ولی کامل بنا دیا۔ اگر وہ نمازیں پڑھتا، حج کرتا، زکاتیں کرتا، اس وقت اس مقام پر نہ پہنچتا، ولایت کا اس کو مقام نہ ملتا۔ یہ حضور عبد القادر جیلانی گئے، تھا ڈکیٹ، ہاتھ ڈالا، لیکن رب کی بارگاہ میں حضور عبد القادر جیلانی عرض کرتے مولا اب اس کا ہاتھ ایسے واپس نہ جائے، ایسے واپس نہ جائے، ہاتھ واپس کرے تو اس کے دل سے میل اتر جائے، یہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے، مولا جیسے تو نے مجھے بنائے اس کو ویسے میری صفوں میں شامل فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور عبد القادر جیلانی کے جبے کی برکت سے اس ڈاکو کو بھی ولی کامل بنا دیا۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں۔ حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ڈاکو پر، کسی چور پر نظر ڈالی تو تھا تو چور، لیکن جب سامنے آیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو ولی کامل بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اولیاء کرام کو تصرفات دیے ہوتے، مقامات دیے ہوتے، جہاں چاہیں جب چاہیں تصرفات وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں، کچھ طبقہ ہے جو انبیاء کرام کے بھی اختیارات کو نہیں مانتا، اولیاء کرام کے اختیارات کو بھی نہیں مانتا، ڈھگوسلے باز ہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ جب کلمہ پڑھا تو پھر ماننا چاہیے،
جن کو اللہ رب العالمین نے مقام مرتبہ دیا، ان کے مقام مرتبے کو ماننا چاہیے، اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی انبیاء کرام کے مقام کو بندہ نہ سمجھے، اولیاء کرام کے مقام کو نہ سمجھے تو پھر کلمہ پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا تو پھر اس کا حق بھی ادا کریں، انبیاء کرام کے بھی اختیارات کو مانیں، جنہوں نے حضور سے وفا کی، پیار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر ولی پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین ان کے مقام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ دنیا بھی سمجھنے کی، قبر کی دنیا بھی سمجھے گی، حشر کا دیہڑا جب ہوگا تو وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرما کے اپنے ساتھ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ دعائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی اولیاء کرام کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا